میاں شہباز شریف جیسا بندہ نہ پیدا ہوا نہ ہوگا، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ یہ وہ بندہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو کنونسڈ ہے کہ ہمیں فوج اور حکومت کو مل کے ساتھ چلنا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بھی ٹرک گزر گیا گزر جائے، بس گزر گئی گزر جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ناظرین، آج سیاسی محاذ سے کچھ خبریں ہیں کہ میاں نواز شریف کا جو مری میں اجلاس ہوا، بڑا ایکسکلوسیو اجلاس تھا، اس میں کیا ہوا، ہر کوئی جاننا چاہ رہا ہے کہ اس اجلاس میں آخر ایسا کیا تھا۔ پہلے وہ 3 لوگوں کا اجلاس تھا، پھر وہ زیادہ لوگ آ گئے، تو وہ پہلے والے اجلاس میں کیا ہوا اور بعد والے میں کیا ہوا، اور پھر یہ کہ 14 اگست کو جو احتجاج ہے وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور 14 اگست کو بھی احتجاج ہو جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا۔ تو یہ ان ساری باتوں پہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو کل مری میں جو اجلاس ہوا، اس میں ابتدا میں میاں نواز شریف، ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف موجود تھے، اور انہوں نے ایک خاصا طویل وقت تک آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ اس کے بعد پھر پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو بھی بیچ میں شامل کر لیا گیا اور اس کا فوٹو شوٹ ہوا۔ تو خبر تو یہی دی گئی کہ جی ایک تمام لوگوں کے ساتھ، اپنے رہنماؤں کے ساتھ ایک پارٹی کا ایک مشاورتی اجلاس تھا، اور اس مشاورتی اجلاس میں ضمنی الیکشن اور پارٹی کے معاملات اینڈ سو آن یہ ڈسکس ہوئے۔ تو اندر کی خبر تو پھر نکالنا پڑتی ہے، تو وہ جب ہم نے بات کی تو پتہ یہ چلا ہے کہ بیسیکلی وہ پہلا اجلاس ہی اجلاس تھا، دوسرا اجلاس تو تھوڑی چان پریڈ تھی، کچھ معاملات کو سیدھا کرنا تھا۔ تو پہلے اجلاس میں تو کچھ چیزیں ڈسکس ہوئیں کہ دیکھیں خواجہ آصف کا معاملہ ہے، پھر یہ ہے کہ وہ رانا ثناءاللہ کا بھی بندہ ایک سامنے آ گیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا کانسپریسی ہو سکتی ہے جو سوشل میڈیا پہ چلتا ہے۔ تو یہ ایک فرق ضرور آیا ہے کہ اب ہماری یہ جو جس کو لوگ کہتے ہیں کہ پرانی جنریشن، پرانی زور سے لگا کے اس لیے کہا ہے کہ ہم سے بھی پچھلی جنریشن ہے، تو اس کو کوئی نوجوان نسل کو بہت زیادہ پسند بھی نہیں کرتی، سمجھتے ہیں کہ یہ کسی قابل نہیں رہے۔ تو یہ تو پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ جو ہونے والا ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا، یہ تو اس سے بہت دور ہے، ایسا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی وہ وہاں ڈسکس ہوا کہ کیا یہ واقعی بات صحیح ہے کہ رانا ثناءاللہ کو کا فرنٹ مین نکالا گیا، انورٹڈ، کس نے نکالا؟ کیا یہ واقعی بات صحیح ہے کہ خواجہ آصف سے لوگ ناراض ہیں بھائی لوگ؟ اور پھر یہ بھی ڈسکس ہوا کہ یہ جو نعیم اعجاز ہیں، ان کے گھر جو چھاپا ہوا پڑا، تو اس پہ بھی کوئی بھائی لوگوں کا کردار ہے، سب کچھ ڈسکس ہوا۔ پھر اس کا بیک گراؤنڈ بھی ڈسکس ہوا کہ اگر ایسا ہے یا نہیں ہے تو پھر کیا چل رہا ہے، کیا ہم سب سے ناراض ہیں؟ تو پھر سب نے اپنی انفارمیشن پول کی، اور اس میں ظاہر ہے کہ شہباز شریف کے پاس اپنی انفارمیشن ایز وزیر اعظم، اور مریم نواز کے پاس بھی کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہوگی، لیکن نواز شریف کے پاس سب سے زیادہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ہے فرام دا ہارسز ماؤتھ وہ تھی، وہ اس لیے کہ اسی اجلاس میں نواز شریف نے بتایا ان دونوں کو اور بعد میں پھر آنے والے سب لوگوں کو کہ دیکھیں میری کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہ ملاقاتیں کہاں ہوئی ہیں، کس سے ہوئی ہیں، یعنی کہ وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اعلیٰ شخصیت سے، تو جو اس وقت فیلڈ میں سب سے اعلیٰ ہے، تو ان سے ہوئی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے ٹو دا پوائنٹ بندہ ہے اور وہ بالکل کوئی سازشی آدمی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری بقول نواز شریف کہ ہم اس طرح سے آن ون پیج ہیں کہ کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہی نہیں، نہ کوئی کسی سے بڑھ کے مطالبہ کر رہا ہے، نہ کوئی کسی سے بڑھ کے کوئی شکایت کر رہا ہے۔ تو یہ چونکہ یہ اس لیے یہ والا جملہ جو میں نے ابھی دہرایا ہے، یہ اس لیے کہا گیا کہ پچھلے والے بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم آن ون پیج ہیں، تو وہ ون پیج نہیں نکلا تھا، ایک پیج پھٹ گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے تھا کہ ایک دونوں سائڈیں جو تھیں
وہ بڑی ایمبیشیس تھی اپنی اپنی جگہ پہ. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ایمبیشیس نہیں ہے، نہ وہ ہیں نہ وہ ہیں، ہم بالکل ایکول چل رہے ہیں جس طرح گاڑی کے دو پہیے چلتے ہیں، ایک پہیہ دوسرے کے سے آگے نکل ہی نہیں سکتا. تو یہ اجلاس کو بیسیکلی بتایا گیا. بڑی خوشخبری تھی، بڑی خبر تھی. اور ویسے میرے ذرائع بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خبریں ہیں کہ جی یہ حکومت جا رہی ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی یہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کون کون سے فارمولے، اور کچھ بڑے بڑے صحافیوں کے منہ سے بھی یہ باتیں کہلوائی جاتی ہیں. تو یہ سارے کی ساری ایک گیم ہے، اور یہ ہے کہ شطرنج کی گیم آن رہنی چاہیے، لوگوں کو انگیج رکھا جائے. ورنہ میاں شہباز شریف جیسا بندہ نہ پیدا ہوا نہ ہوگا. بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں. اور بھائی مجھے ایک منسٹر پچھلے دنوں ملے، بڑے سینئر منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ یار میری ایک منسٹری ہے، ایسے کر کے اس نے کہا، مطلب چھوٹی سی، تو اس میں کوئی 2-3 دفعہ مداخلت ہو جائے. حالانکہ وہ بندہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو کنونسڈ ہے کہ ہمیں فوج اور حکومت کو مل کے ساتھ چلنا چاہیے، پرانا کنونس ہے، تاریخ گواہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ جب اس میں 1-2 مداخلت ہو جائے نا تو میں تھوڑا سا جھنجھلا جاتا ہوں، تھوڑا سا میں مطلب جھنجھٹ کا شکار ہو جاتا ہوں، یار یہ کیا ہے یار. اور وہ کہتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بھی ٹرک گزر گیا گزر جائے، بس گزر گئی گزر جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بنے ہی اسی طرح سے ہیں، پلاسٹک کے ہیں، ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، فوری کھڑے ہو جاتے ہیں، پھس جاتے ہیں، ہوا نکل جاتی ہے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا بندہ نہیں ملے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایک بڑا ہی عجیب سا محاورہ ہے کہ وہ کونے میں بیٹھ کے دہی کھا رہے ہیں، کیا لیتے ہیں بھائی آپ سے؟ 5% میں 95% ان کے پاس ہے، 5% میں 3 پارٹیاں آپ نے انگیج کی ہوئی ہیں. تو مہنگا سودا تو نہیں ہے، بہت ہی سستا، لنڈے کا مال ہے بھائی، لنڈے کا مال. تو نئے کپڑے خراب ہوں گے، کیچڑ پڑے گا اس پہ. آپ نئے کپڑے پہن کے کہیں بیٹھیں گے، کیچڑ پڑے گا. لنڈے کا مال چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، ہر چیز آپ کے ہاتھ میں 95%. یس ٹیلنگ یو. تو یہی باتیں پھر وہاں پہ بتائی گئیں. تو اس کے بعد یہ ہوا ہے، اور اس کی خبریں یہ ہیں، آپ کو جلدی سے بتا دوں تھوڑا ٹائم زیادہ نہ ہو جائے. تو اس میں یہ ہے کہ جی کہا گیا کہ خواجہ آصف صاحب کو کہا کہ حوالے سے انہوں نے سی ایم کو کہا کہ ان کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو ریوزٹ کیا جائے، اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ان کا بندہ جو ہے وہ ہٹانے سے پہلے ان سے مشورہ کر لیا جاتا. تو باقی کرپشن اپنی جگہ پہ ہے، اس پہ کسی نے نہیں کہا کہ اس نے کرپشن نہیں کی ہے. اب اس میں خواجہ صاحب بھی اندر سے چونکہ کانے ہیں بڑی حد تک، تو وہ بھی خاموش رہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ دیکھیں ان کے معاملات کو اور اس بندے کو جناب اس کی ضمانت مطلب ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کو دیکھیں اس کو، اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ کہا گیا کہ رانا ثناءاللہ کو کہا گیا کہ یار یہ کیا آپ سیانے بیانے آدمی ہیں، آپ نے کیا بندہ رکھا ہوا تھا وہ رانا راؤ تحسین، کیا وہ تو آپ کا فرنٹ مین آ گیا، اس کو کوئی چیزیں کوئی اس طرح سے نہیں آنے دی جاتی باہر، تو باتیں بنتی ہیں، تماشا بنتا ہے. تو آپ بھی تھوڑا خیال کریں. وہ جو نعیم اعجاز ایم پی اے تھے، ان کے گھر جو چھاپا پڑا اور ان کے وہ جو لوگ پکڑے گئے، سی سی ڈی نے پکڑے، تو انہیں بھی کہا گیا وزیر اعلیٰ کو کہ ان کا معاملہ بھی دیکھیں، اور یہ نون لیگ کا ایم پی اے ہے تو اس طرح معاملات نہیں ٹھیک، چٹھا صاحب سے بات کریں. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لیا جائے، سیٹیں جیتنی ہیں، 3 ہیں 4 ہیں جتنے بھی ہیں وہ ہمارے پاس ہی آنی چاہیے. اور پھر یہ کہ بس یہ باتیں جو ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوئی ہیں. باتیں احتجاجی کال ہے جی 14 اگست کو کہا یہ چاہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے احتجاج بنائیں گے. تو کوئی آگے نہیں لگا ہوا، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، سارے غائب ہیں، سارے کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں. سیف ہیون، کے پی ایس سیف ہیون. اور ایک اور آپ کو خبر ساتھ دیتا جاؤں کہ علی امین گنڈا پور فی الحال نہیں جا رہے ہیں. وہ بھائی لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ نہیں اب یہی کام کا بندہ ہے، پھر اور کوئی لائیں گے، پھر نیا تجربہ ہوگا، پھر اس کو سکھائیں گے، پھر اس کو پڑھائیں گے، پھر وہ حکومت کی چیزوں کو دیکھے گا، پھر آگے چلے گا. تو منتیں ترلے کر رہا ہے، پاؤں پڑ رہا ہے، بس ٹھیک ہے نا، بہت ہو گیا.
اس کے بندے 120 سے زیادہ بندے گرفتار کر کے ان کی ٹھکائی شکائی بھی ہو گئی ہے، کچھ چیزیں بھی ان سے برآمد ہو گئی ہیں، کچھ فائلیں بھی موٹی ہو گئی ہیں، تو انہی فائلوں کی وجہ سے وہ پاؤں پڑا ہے دوبارہ سے. تو بس ٹھیک ہے، اسی کو چلائیں ابھی. تو سیف ہیون اگین فار پی ٹی آئی، اور زرتاج گل ہو یا وہ حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا ہوں یا ایون عالیہ حمزہ ہوں، سزا کے بعد سارے ادھر چھپ گئے ہیں. سنا ہے بچر صاحب بھی ادھر ہی ہیں، اور کوئی کسی کو کوئی کال دینے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. ایون واٹس ایپ گروپ بھی خاموش ہے. جو ایک کہیں کہا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر پہ ایک پاکستان کا پرچم لہرائیں اور ایک طرف پارٹی کا یعنی کہ پی ٹی آئی کا لہرا لیں، انف اس کی تصویر اتاریں اور ڈال دیں. زیادہ سے زیادہ کوئی کچھ من چلے، کوئی عشاق جو بہت زیادہ جن کو ہے وہ نکلیں گے، اور یہ جو 13 کل کی رات ہے اس کو آئیں گے وہ سڑکوں پہ، ان کے ہاتھ میں اگر پی ٹی آئی کا پرچم ہوگا تو اتار لیے جائیں گے، اور پھر ان کو ہو سکتا ہے اگلے دن چھوڑ بھی دیا جائے. تو یہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی احتجاج نہیں ہے. بس یہی ہے سب کچھ، اور یہ تھی سیاسی محاذ کی اب تک کی اپڈیٹ. اجازت دیجیے.